مفتی صاحب ابھی آپ بیان کر رہے تھے، اس کے متعلق میرا سوال ہے کہ تمام فرقے دنیا میں ہیں اور سب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پیروی کرتے ہیں، تو اور سب اپنے آپ کو حق پر بتاتے ہیں، تو ہمیں کیسے معلوم ہے کہ کون حق پر ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ سارے لوگ جتنے دنیا کے اندر فرقے ہیں وہ سارے لوگ اپنے آپ کو حق پہ بتاتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا فرقہ حق پر ہے؟ پہلی چیز تو یہ، جب آپ حق کی تلاش کرنے نکلے نا کہ ہمیں حق مل جائے، تو اس وقت کسی فرقے کو سامنے ہی نہیں رکھو، کوئی فرقہ سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں کسی فرقے کو دیکھنا پڑے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے تو فرقہ بتایا ہی نہیں نا۔ آقا علیہ السلام نے یہاں پر کسی فرقے کا نام مینشن نہیں کیا کہ جب آپ نے فرمایا تھا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو آقا علیہ السلام نے یہاں پر کسی فرقے کا نام مینشن کیا تھا؟ نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایک پہچان بتائی، وہ پہچان آپ دیکھ لو، جس کے اندر ہو بس آپ اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوگا وہ جنتی ہوگا، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بندہ وہ کام کر رہا ہے جو صحابہ نے اہل بیت سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، ان کاموں کو جو بندہ کر رہا ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ حق جماعت ہے۔ اور دوسری بات، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں فرقے نظر آ رہے ہیں یہ پورے فرقہ یہ جنت میں چلے جائے گا، باقی جتنے فرقے ہوں گے وہ سارے جہنم میں چلے، ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو چنے گا، قرآن میں نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، قیامت کے دن سارے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، جو نیک اور اچھے لوگ عقیدے کے صحیح لوگ ہوں گے ان کو الگ رکھا جائے گا، جو ان سے ہٹ کے ہوں گے رسول اللہ اور صحابہ اہل بیت کے طریقے سے الگ تھلگ ہوں گے ان کو الگ جماعت میں رکھا جائے گا اور وہ ساروں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ وہاں قیامت کے دن صرف دو فرقے ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گی، ایک جنتی ایک جہنمی، جو رسول اللہ صحابہ اہل بیت کے طریقے پر لوگ ہوں گے وہ جنت میں بھیجے جائیں گے، جو ان کے خلاف عمل کرنے والے لوگ ہوں گے وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو جس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرتا ہے، گول مول باتیں نہیں کرتا ہے، قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، شریعت کا پابند ہے، اور صحابہ اور اہل بیت، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن میری اہل بیت، میں نے پہلے بیان کیا، تو وہ یہ دیکھ لیں کہ اہل بیت نے کیا عمل کیے، ان طریقوں پر جو بندہ ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ بندہ حق ہے اور سیدھے راستے پر ہے، اس کے ساتھ ہو جائے۔ مفتی صاحب ہم لوگ اپنے آپ کو سنی اور حنفی کہتے ہیں، تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تو اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ دیکھیے خود کو سنی کہنا ایک طرح سے جائز ہوگا، ایک طریقے سے ناجائز ہوگا۔ اگر آپ خود کو سنی کہتے ہیں کسی فرقے میں خود کو مقید کر کے کہ یہ کوئی ہمارا فرقہ ہے 100-200 سال کا جو ہم سنی ہیں، جیسے 100 سال پہلے دیوبندی، 100 سال پہلے بریلوی، اسی طرح سے اور تمام جماعتیں جو دنیا کے اندر آئی الگ الگ فرقے بن گئے، تو اگر کوئی انسان خود کو کوئی فرقہ سنیت سمجھ کے خود کو کسی فرقے میں بھلے وہ سنی میں ہی خود کو مقید کرے تو جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ کہے کہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، میں وہ والا سنی ہوں جو رسول اللہ اور صحابہ اور اہل بیت کے دور سے لوگ چلے آ رہے ہیں، اولیاء کرام بزرگان دین، اولیاء اسلاف بزرگان دین، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ نے لوگوں پر انعام کیا، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کہ نبیوں صدیقین شہداء صالحین پر اللہ نے انعام کیا، وہ لوگ جو ہیں تو ہم اس طریقے پر ہیں، اور اہل سنت والجماعت ہونے کی وجہ سے ہم سنی ہیں، تو یہ تو فخریہ طور پہ ہم کہتے ہیں اور الحمدللہ ہیں اس بیس پر، کیونکہ ہم اہل سنت والے لوگ ہیں، 1400 سال سے ہم اس طریقے پر ہیں جو طریقہ اہل بیت اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم